نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک پچھلی شریعتوں کا ہی قانون چل رہا تھا کہ عشاء تک مباشرت، کھانا پینا، جماع یہ سارا کچھ جائز تھا۔ افطاری کے بعد عشاء تک اگر کوئی بندہ سو جاتا تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں تھیں۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان، میں ادباً نام نہیں لیتا، اس میں نام لکھا ہوا ہے، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ کام سرزد ہو گیا۔ بڑوں کی غلطیاں ہمارے لیے رحمت بنی ہے، رحمت۔ ان کی غلطیاں، ان کی جو ان سے بھول ہوئی، وہ ہمارے لیے رحمت بن گئی۔ قرآن کا سلسلہ جاری تھا، صاحب شریعت، بانی شریعت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی مسئلہ عرض کیا جاتا حضور اس کا حل پیش فرما دیتے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن نازل کر کے قیامت تک کے لیے اس کو قانون بنا دیتا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی ہے، میں اس کو قانون بنا رہا ہوں، قیامت تک اب یہ قانون جاری رہے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب یہ فعل سرزد ہوا، انہوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ وحدہ لا شریک نے پھر یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ اب عشاء کے بعد بھی اگر کوئی سو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ جماع بھی کر سکتا ہے، کھانا پینا بھی سارا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ میں خاص ان جملوں کے اوپر توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس۔ لباس کا کیا کام ہوتا ہے جی؟ یہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیوں پہنے ہوئے؟ کیوں پہنے ہوئے؟ میرا عیب، میری شرمگاہ، میرا ستر چھپ جائے، اس لیے نا جی۔ ہم کپڑے اس لیے پہنتے ہیں کہ ہمارے عیب چھپ جائیں، ہمارا ستر چھپ جائے، ہماری شرمگاہ ظاہر نہ ہو۔ یہ خاص الفاظ اللہ نے استعمال اس لیے کیے ہیں کہ جہاں پر عبادات کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں اخلاقیات کا بھی درس دیا جا رہا ہے۔ اور بھائی خبردار، اپنی بیوی کے عیب کسی کے آگے نہیں بیان کرنے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ اکثر اپنے خاوندوں کی بدخوئیاں، چغلیاں، عیب وہ کھول دیتی ہیں۔ یہ ہر عورت کے لیے سبق ہے۔ تجھے تو اللہ نے اس کی وہ ڈھانپنے والا بنایا تھا، مرد کو عورت کا اپنی بہنوں کے آگے، اپنی ماں کے آگے، اپنے بھائیوں کے آگے تو اپنی بیوی کے عیب بیان کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، جب تو عزت نہیں کر رہا دوسرا کون عزت کرے گا؟ ماں بچوں کے دل میں اپنے باپ کی عزت بناتی ہے، وہ عورت اپنے بچوں کو بتاتی ہے تیرے باپ کی اہمیت کیا ہے، تیرے باپ کی قدر کیا ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کے دل میں ماں کی قدر ڈالتا ہے۔ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ پورا ایک قانون ہے، پورا ایک معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کا حل ہے جناب۔ شوہر اپنی بیوی کے عیب چھپائے، کسی بہن کے آگے، کسی خالہ کے آگے، کسی عورت کے آگے اس کی بدخوئی نہ کرے، اس کی عزت بنائے۔ عورت اپنے مرد کی عزت بنائے۔ جب عورت اپنے بچوں کے سامنے یہ کہتی ہے تیرا پیو تو میں نے کچھ دیندا ہی نہیں، میں تو مر گئے، میں تو بھکھی مار گئے، جا اپنے پیو نو کہہ جا کے۔ حضرت جی ماں دا سر وہ پیو دی عزت کرے گا، کی عزت کرے گا؟ اولاد کے دل میں باپ کا احترام ہی نہیں ڈالا گیا، اس کا ادب ہی نہیں ڈالا گیا تو حضرت وہ کیا ادب کرے گا؟ وے چپ کر جا، وے چپ کر جا، پیو نو نہ دسی پیا،
तेरा प्यो इंज कर देगा, तेरा प्यो इंज कर देगा। वो चंगा भला यशोदा सारी ज़िंदगी मेहनत कर 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 के थक गया जी, कमा कमा के उस बेशरम औरत दे पर्दे लुकाइंदा रह गया हैं जी, उसको खिलाता रह गया, पहनाता रह गया, उसकी इज्जत बनाता रह गया, तो ये इदू जनाब एक चंद चढ़िया खलोता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीवी शौहर की इज्जत बनाएगी, शौहर बीवी की इज्जत बनाएगा, वो उसके ऐबों को छुपाएगी, वो उसके ऐबों को छुपाएगी। जब चार बंदे फैमिली के बैठ जाए ना जी, बीवियों के अंदर से कीड़ा उठता है एक, वो अपने मर्द को जो है ना गंदा करते हैं, मैंने पता है वे तू की कर रहा है, वो उत्थे बंदा ठुस हो जाता, लो जी मेरे घर की गवाही मेरे खिलाफ आ गई, और मैं की करा। बंदा जिन्नी मर्जी इज्जत बना ले, जितनी मर्जी बंदा अपने तारीफें कर ले, बुढ़ी ने इन्हें ही कहना मैनू पता है वे तू की है, चल आराम से बुला, वो सारा कुछ धड़ाम थले। जब उसने इज्जत नहीं की, देखे ना जी, सास की नज़र में इज्जत कब बनेगी? जब उसकी बेटी उसके दामाद की उसके सामने इज्जत करेगी। बाबा मुझे ये बताओ यार, कौन सा घर है, कोई ऐसा घर मुझे बता दें पूरी दुनिया के अंदर जिसमें बहन भाइयों में आपस में अनबन नहीं होती। बहन भाइयों के सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है, बहन भाइयों का सबसे, लेकिन वो झगड़ा कभी अना का मसला नहीं बनता। बहन भाई आपस में खूब लड़ते हैं, खूब झगड़ते हैं, लेकिन वो अना का मसला नहीं बनाते। वो एक दूसरे को बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन वो अना का मसला नहीं बनाते। उसका फ़ायदा क्या होता है? वो घर पुरसुकून, बड़ा ना सुकून से ज़िंदगी गुजर रही होती है। बहन भाइयों का प्यार भी आपस में, थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ, थोड़ी देर बाद वो सारी मिट्टी पे आ गई, ख़त्म हो गया, मसला हल हो गया। हाँ जी, अगर ये हम अपने रिश्तों के अंदर ले आए, यार मैं नहीं कहता कि हम इतने सुपरमैन की औलाद हैं कि हम गुस्से में नहीं आते, या हमसे गलती नहीं होती, या हमसे कोई किसी के खिलाफ बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई ऐसा झगड़ा हो जाए तो फिर उसको अना का मसला न बनाओ। जिस दिन अना का मसला हमारे घरों में पैदा हो गया, उसी दिन बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारे घर का। अगर सास अपनी बहू को बेटी मान ले, हजरत जी फिर झगड़े ख़त्म होंगे या नहीं? बेटियां उनकी नहीं गलतियाँ करती हैं ना गलती, लेकिन माँ पर्दे पा देंदी है ना। कुरान कहता सी एक दूसरे का लिबास तुहानू बना दिता, अल्लाह दे बंदे तुसी ऐब छुपाओ, वो ऐब छुपाए, घर सुकून नाल गुजर जाएगा। कभी अपनी शौहर ने आपको डांटा, आपके साथ कोई बुरा भला कहा, चुप कर जाओ, औलाद तक वो मसला ना जाने दो, वरना ना औलाद तेरी इज्जत करेगी ना उसकी इज्जत करेगी। वो समझती है कि मैं बाप की नफरत दिलों में डाल के ना जी अपना वकार बना रही हूँ। नहीं 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 नहीं, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, वो जो कव्वामून है अगर वही ख़त्म हो गए तो फिर रोड़ा ही कोई नहीं। ये आप, मैं मोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारी सरहदों से फ़ौज को हटा दो, हमारे थानों से पुलिस को हटा दो, हमारे मुल्क का हाल क्या होगा, हमारे मुआशरे का हाल क्या होगा? मुजरिम दंदनाते फिरेंगे, क्यों? किसी का खौफ ही कोई नहीं। अगर बाप का खौफ ही दिल से निकल गया तो फिर औलाद जो मर्जी कर दी फिरे, नशई बने, जुआरी बने, भंगी बने, चरसी बने, सारी रात बजदी नसती फिरे, कोई परवाह कोई नहीं। इसलिए कुरान के ये जुमले सिर्फ जुमले नहीं हैं, ये पूरे मुआशरे का एक ऐसा नज़्म व नसख कुरान ने बता दिया, दो जुमलों के अंदर हमारे सारे मामलात ही ख़त्म हो जाएंगे। और यही वो चीज़ है जो अभी तक हमारी माँओं ने, हमारी बड़ियों ने इसको संभाल के रखा हुआ था। आज भी हमारे दिलों में हमारे बाप की इज़्ज़तें हैं। हमारी माएँ, वो हमारी माएँ जब अपनी बेटियों को रुखसत करती थी ना, तो एक जुमला कहती थी, पुत्र हंसी खुशी जिन्नी वारी मर्जी आना, रुस के मेरे घर ना आवी, इत्थों तू जा रही है डोली ते उत्थों तेरा जनाजा होना चाहिए, ठीक है ना जी। रुस के मेरे घर ना आवी, नाराज़ होकर नहीं आना, झगड़ा करके नहीं आना। अब तो आलम ये होता है, इधर से कोई बात होती नहीं, मियाँ बीवी के फ़ौरन जो है ना वो अपनी माँ को फ़ोन कर रही होती है, मम्मा देखे ना मेरे साथ ये हो गया। वो मम्मा और भी कहती अच्छा होंगी ऐसी दी तैसी मैं कर लैनी उहदे नाल छापता। वो जनाब अपने बंदे नूं भड़कांदी है, वो जनाब उन्होंने फोन ठोक देंदा है, वो तू मेरी धी नाल इंज कर दिता, मेरी धी नाल इंज कर दिता, बेड़ा गर्क हो गया करदा। वो गल तलाकां तक पहुँच जाती। वो उन्होंने जड़ा ना जी रगड़ी रखदी, वो उन्होंने रगड़ी रखते हैं जनाब, जड़ा जोरावर होंदा वो फिर जनाब मामलात सारे गड़बड़ हो जाते हैं।
کچھ مسائل اپنی ذات تک رکھنے چاہیے. اپنے ماں تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بدخوئی اپنی بیوی کے آگے نہ کر. نہ نہ نہ. اور اگر بیوی کرنے لگے اپنے ماں باپ کی برائی، اول تو کرتی نہیں، 90-95% کوئی عورت نہیں اپنے ماں باپ کو برا کہتی، لیکن اگر کوئی ایسی بے شرم آ ہی جائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی برائی کرے تو فوراً اس کا منہ بند کرا دو. خبردار بھائی، خبردار، تیرے ماں پیو نے، حیا کر، شرم کر. اگر تجھے عزت نہیں کرنا آتی تو میرے دل میں جو عزت ہے وہ تو برقرار رہنے دے. اس لیے یہ جملے بڑے زبردست ہیں. اگر ان کو ہم حضرت جی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو، ان پر عمل کریں تو ہمارے 90% طلاقوں کے مسئلے ہی ختم ہو جائیں. وہ اس کی عزت کرے، وہ اس کی عزت کرے، وہ اس کے ماں باپ کو عزت دے، اس کے ماں باپ کو عزت. جب اس کے ماں باپ تیرے گھر میں آئیں تو احترام کے ساتھ ان کے لیے جو بھی تیری حسب توفیق ہے تو ان کی عزت کر، تو ان کی مہمان نوازی کر. تیرے گھر میں مہمان آیا یار، چلو ماں باپ نہ سمجھ کے ایک عام مسلمان سمجھ کے تو ان کی عزت کر. جتنی تیری حیثیت ہے تو ان کی عزت کر. عورت کے دل میں بھی تیری عزت بیٹھے گی، جب تو ان کے گھر جائے گا وہ تیری بھی عزت کریں گے. حضرت جی میں میرے گھر آیا دی میں عزت کرانا، اور میں جناب اے تصور کراں کہ جدوں میں جاواں گا تو میری بڑی عزت ہون گیا. ہاں جی، میرے واسطے منجیاں بھی وچ جان گیا، بسترے بھی وچ جان گے، میرے واسطے ہانڈیاں بھی پک جان گیا، کھانے بھی لگ جائیں گے. نہیں 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 نہیں، تو نے ان کے ماں باپ کی عزت نہیں کی، وہ تیرے ماں باپ کی عزت نہیں کرے گی. تو نے اس کی عزت بنانی، اس نے تیری عزت بنانی. تیرے گھر میں آئیں تو ان کی عزت کر، جتنی رب نے تجھے توفیق دی ہے تو اہتمام کر. جب تو ادھر جائے گا اللہ تجھے عزت دے دے گا. سادہ سا معاشرتی پہلو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا. بابا کوئی تھوڑا سا میں نے ایک حدیث پاک کا میں مفہوم آپ کو عرض کر دیتا ہوں. صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اے بندے تو آج کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال لے اس دنیا میں، کل حشر میں اللہ تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. میں کسی کو کیا ننگا کروں گا؟ میرے سامنے کیا ہے؟ جو چیز میرے پاس آئے گی، جو بات آئے گی، میں وہ بتا دوں گا دنیا کو. مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا تھا، میں چاہتا تو مسلمان کی عزت پر میں پردہ رکھ سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں رکھا. میں نے عام کر دیا، میں نے اس کو رسوا کر دیا. بابا پھر یہ یاد رکھیں، تو نے تو 4 بندوں کے اندر رسوا کیا. کیا تیری رسوائی اور کیا تیری اوقات ہے؟ تیری گھر کو عزت کردہ نہیں، تیری اتھے دنیا نے کتھے سننی. لیکن جس دن وہ قادر مطلق للہ الواحد القہار وہ ساری انسانیت کے سامنے جب رسوا کرے گا نا بابا، اس دن موت بھی نہیں آنی، اس دن موت بھی نہیں آنی. اس دن چھپ بھی نہیں سکتے آپ، اس دن بھاگ بھی نہیں سکتے آپ. پھر وہ قادر و قدیر، وہ قادر مطلق رب جب تیرے عیبوں سے پردہ اٹھائے گا، پھر تو تصور کر لینا تیری کیفیت کیا ہوگی. ارے جی جہنمی جب جہنم میں جل رہے ہوں گے نا جی، جل رہے ہوں گے اور جانیں نہیں نکلیں گی، حضرت جی کیفیت یہ ہونی ہے کہ یا اللہ یا تو جہنم سے نکال ہمیں، جو ہے نا وہ اس بیمار، اس درد سے، تکلیف سے، اس کرب سے نجات ملے، یا اللہ ہمیں یا موت آ جائے تاکہ موت کے بعد ہمیں یہ درد سہنا بند ہو جائے. لیکن یہ دونوں کام نہیں ہوں گے، نہ اللہ جہنم سے نکالے گا نہ موت دے گا. اس لیے میرے بابو آج تو پردے رکھ میرے بھائی، کل کو اللہ تیرے پردے رکھ لے گا. سیدھی بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ بندے میں کبھی بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ بھر بھی تو نیکی کرے گا نا تو تجھے اللہ محروم نہیں رکھنے والا، اس ذرے کی بھی اللہ تجھے جزا دے گا. اور اگر ایک ذرہ برابر تو برائی کرے گا نا تو بھول نہ جانا وہ اس ذرے کی بھی پکڑ کرے گا. تو ادھر پردے ڈالتا جا، اللہ تیرا ادھر ڈالتا جائے گا. ادھر تو اپنے گھر کے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے جو بہن بھائیوں پر پردے ڈال، کل کو تیرا اللہ پردہ رکھے گا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کہتا ہے اللہ برائیوں کا بیان کرنا پسند نہیں کرتا. یہ کیا بات ہوئی؟ او میں انج کر لیا تھا، میں انج کر لیا تھا، میں بڑا بدماش آدمی آتی، میں انہوں انج دھوکھا دے دیتا، میں اندے نال انج کر دیتا. بڑی گل ہے بھی قرآن کہندا واہ واہ واہ، ایک بندے دے پتراں والی گل ہے جڑی کرن والی.
لا يحب اللہ الجہر من القول لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول اللہ نہیں پسند کرتا اس بات کو. ہاں کوئی ظالم آدمی ہو اس کا ظلم کھول کے بیان کر. اگر ظالم آدمی ہے الا من ظلم، جس نے ظلم کیا ہو، جو ظالم ترین آدمی ہو، جو کسی کا حق کھا جائے، جو بالکل تباہ و برباد کر دے، ان دے سارے عیب کھول کے رکھ. اللہ تجھے حکم دے رہا ہے، تو اس وقت کھولے گا اللہ تیری مدد کرے گا. کھولو نا ہندوؤں دے تسی عیب کھولو جنہوں نے کشمیریوں دے اتنے ظلم و ستم کیتا ہے، فلسطینیاں تے، ہاں جی، بوسنیا، چیچنیا، ان ظالموں کے آپ کھولیں عیب اور دیکھیں خدا کس طرح تمہاری مدد کرتا ہے. لیکن اپنے عیب نہیں کھولنے، اپنوں کے عیب نہیں کھولنے. ہمارا ملک برباد کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اسی کے اندر سے نمک حرام نکلے جنہوں نے سارے پردے کھول دیے. یہیں سے نمک حرام پیدا ہوئے ہیں. انہی نمک حراموں نے گھر کا کون بتاتا ہے بھائی جان ساڈے کول کوئی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں تواڈے گھراں وچ؟ آپ لوگوں کے گھروں کے اندر سے لوگ آ کے ہمیں بتا کے جاتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر سے گھر کا فرد جو ہے وہ گھر کا سکون، وہ وہاں کا نظم و نسق، وہ سب برباد کر رہا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے وہ کو خوف خدا کرو یار، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم ان کو پردے رکھنے والے تھے، وہ تمہارے پردے رکھنے والے تھے، دونوں نے پردوں کو چاک کر دیا، کدھر چل پڑے؟ پھر اللہ کہتا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے. فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا. کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. صحابہ بڑے خوش نصیب تھے، ان سے کوئی عظیم ہستی کوئی نہیں تھی، وہ تو حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے. اور یہ رب نے کہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہ غلطی ہو جائے تو میرے نبی دے در تے آ جایا کرو، انہوں کو یا رسول اللہ تسی بھی اللہ کو سانو معافی لے دیو، اسی بھی اللہ کو توبہ کرنے ہیں. اللہ کہتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. یہی وہ بات ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، اس نے تمہاری توبہ کی اور بخش دیا تمہیں. دربار رسالت کا یہ عزت تھی، احترام تھا. آج ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے تخیلات کو وہاں پہ حاضر کر کے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا یا اللہ ہمیں پہنچنے کی ہمت نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن یا رسول اللہ پروردگار ہم تیرے نبی کا وسیلہ واسطہ دے کے تو اسے مغفرت مانگتے، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ کہتا ہے فتاب علیکم وعفا عنکم، پھر ہم تمہاری توبہ بھی یہ جن سے خطائیں سرزد ہوئی تھیں وہ راتوں کو خطائیں سرزد ہوئیں، دربار رسالت میں گئے، اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دی. فالآن بس اب باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے. یہ کیا ہے وابتغوا ما کتب اللہ لکم؟ شادی کا مقصد بیان کیا گیا یہاں پہ. شادی کا مقصد یہ نہیں ہوتا صرف صحبت کر لی، انجوائے کر لیا، نہیں. ما کتب اللہ لکم، نیک اولاد طلب کرو اللہ سے. ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ یہ میں جو کرنے جا رہا ہوں، یہ فعل کرنے جا رہا ہوں تیرے حبیب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اس لیے کہ یا اللہ جو تو اولاد دے گا مجھے نیک اولاد دے گا، تیرے حبیب کی امت بڑھے گی، یا اللہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گی. تیرے حبیب کی امت بڑھے گی، ہمارے لیے سہارا بن جائے گی. حضرت جی قاری عبدالرشید صاحب کے بیٹے یہ بیٹھے ہوئے حافظ قرآن ہیں، ایک عالم دین ہے، ایک ادھر بیٹھے ہوئے، کتنے خوش نصیب قاری صاحب تھے. اب یہ قرآن پاک سنا رہے ہیں، ایک بچہ عالم دین ہے، سارے بچے ماشاءاللہ نیک صالح اولاد ہیں. حضرت جی میں نے خود دیکھا انہوں نے اپنے باپ کی خدمت کی جیسے کرنے کا حق ہے. آخری وقت میں ان بچوں نے، اس بندے نے حضور کی امت بڑھائی، نیک اولاد مانگی، اس کے بڑھاپے کا سہارا بنی. ہاں جی، بڑھاپے کا اللہ سے دعا مانگو یا اللہ اولاد دے، اکھاں دی ٹھنڈک مڑا دے. قرآن کہتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرما دیے. نیک اولاد مانگو اللہ سے، یا اللہ اولاد دے. ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یا اللہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور کی امت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور یا اللہ ہمیں نیک تابعدار اولاد عطا فرما، بڑھاپے میں ہمارا بھی سہارا بن.
اور یہ کہنے والی بنے وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا نا بچپن میں، یا اللہ تو بھی ان کے اوپر رحم فرما دے۔ بڑھاپا آ گیا، اب بابا زیادہ بولتا ہے، بابا گالیاں نکالتا ہے، بابا برا بھلا کہتا ہے، یا اللہ وقر رب ارحمہما، یا اللہ اس کے اوپر رحم کر دے کما ربیانی صغیرہ۔ یہ پالنے والوں میں ہمارے اوپر جو رحم کیا تھا، یا اللہ وہ جو شفقت کی تھی مولا تو ان کے اوپر شفقت فرما دے۔ یہ ہے جی ما کتب اللہ لکم، وہ جو تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اولاد تو ہو ہی جانی ہے یارہ۔ ایک مکان پہ حضور فرماتے کسی نے کھڑکی رکھی، وہ کھڑکی اگر اس نیت سے رکھے کہ وہاں سے اذان کی آواز آئے گی، ذکر کی آواز آئے گی، تو حضور فرماتے جب تک وہ کھڑکی قائم رہے گی اس کو ثواب ہوتا رہے گا۔ اور ایک بندے نے کہا کہ روشنی کے لیے رکھی، فرمایا روشنی تو اللہ کے بندے آ ہی جانی تھی، اب اور روشنی تو آ ہی جانی تھی۔ تو نیت یہ رکھتا ہے یہاں سے اللہ کے ذکر کی آواز آئے گی، یہاں سے جو ہے جی وہ ہمارے جو اذان کی آواز آئے گی، وہ بندہ کھڑکی جب تک قائم رہے گی تینوں ثواب ایویں ہی ملتا رہے گا، ایویں ایک طرح میٹر چالو ما کتب اللہ لکم، جو اللہ تیرے نصیب میں لکھا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے لمبی آئے مبارکہ ہے، زندگی رہی تو اس پر میں کالی مزید عرض کروں گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ جن کو اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، جن کی ہے ان کی نیک اور صالح فرمائے۔ اللہم صلی علی